الف لیلا۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو کہانیوں کی مشہور کتاب الف لیلا کے بارے میں بتاؤں گا۔ الف لیلا کہانیوں کی مشہور کتاب ہے جسے 8ویں صدی میں عربا نے تحریر کیا اور بعد ازاں ایرانی، مصری اور ترک قصہ گو نے اس میں اضافے کیے۔ اس کتاب کا پورا نام الف لیلا و لیلا ہے، یعنی 1001 رات۔ کہتے ہیں کہ سمرقند کا ایک بادشاہ جس کا نام شہریار تھا، اپنی ملکہ کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر عورت ذات سے نفرت کرنے لگا، اور اس نے یہ دستور بنا لیا کہ ہر روز ایک نئی عورت سے شادی کرتا اور دلہن کو رات بھر رکھ کر صبح کو قتل کر دیتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ملک میں عورتوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ بادشاہ کے وزیر نے بھی اسے رائے دی کہ ایسا کب تک چلے گا، اور اب کوئی شادی کرنے کے لیے راضی بھی نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم اس کا بندوبست کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ باپ کو پریشان حال دیکھ کر آخر وزیر کی بیٹی شہرزاد نے اپنی صنف کو اس عذاب سے نجات دلانے کا تہیہ کر لیا اور باپ کو بامشکل راضی کر کے بادشاہ سے شادی کر لی۔ بادشاہ شہریار کو قصہ کہانیاں سننے کا بڑا شوق تھا۔ وزیر زادی نے رات کے وقت بادشاہ کو کہانی سنانی شروع کی۔ رات ختم ہو گئی مگر کہانی ختم نہیں ہوئی۔ کہانی اتنی دلچسپ تھی کہ بادشاہ نے باقی حصہ سننے کے خاطر وزیر زادی کا قتل ملتوی کر دیا۔ دوسری رات وزیر زادی نے وہ کہانی ختم کر کے ایک نئی کہانی شروع کر دی۔ جب بھی کہانی کلائمیکس کو پہنچتی وہ اسے کل کے لیے ملتوی کر دیتی۔ اس طرح 1001 رات تک یہ کہانی سناتی رہی۔ اس مدت میں اس کے 2 بچے پیدا ہو گئے اور بادشاہ کی عورت سے نفرت اور بدظنی جاتی رہی۔ الف لیلا کی اکثر کہانیاں بابل، مصر اور یونان کے قدیم لوک داستانوں کو اپنا کر لکھی گئی ہیں، اور انہیں ایرانی سلاطین اور مسلمان خلفاء پر منطبق کیا گیا ہے۔ ان کا ماحول 8ویں صدی کا ہے۔ ایسی کہانیاں جن میں ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے جو 8ویں صدی میں دریافت و ایجاد نہیں ہوئی تھی، بہت بات کے اضافے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے الفہرست میں کہانیوں کی ایک کتاب 1000 افسانہ کا ذکر کیا ہے جو بغداد میں لکھی گئی تھی، اور ایک کہانی بھی درج کی ہے جو الف لیلا کی پہلی کہانی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے کتاب کا نام 1000 افسانے تھا، بعد میں مختلف مقامات پر اس میں اضافے ہوئے اور کہانیوں کی تعداد 1001 کر کے اس کا نام الف لیلا و لیلا رکھا گیا۔ یورپ میں سب سے پہلے ایک فرانسیسی ادیب اینٹونی گلینڈ نے اس کا ترجمہ کیا۔ الف لیلا کا اردو میں سب سے پہلے ترجمہ رتن ناز سرشار نے کیا۔ الف لیلا و لیلا دنیا کی ان معدود چند کتابوں میں سے ہے جس نے ایک وطن میں بھی اس طرح جنم لیا کہ جیسے اس کا خمیر عالمگیریت اور بین الاقوامیت سے اٹھا ہو، اور مکمل ہونے کے بعد بھی اس کا گھر اور وطن ساری دنیا ہو۔ الف لیلا کے 1001 روپ ہیں۔ یہ عربوں کی اس تہذیب کی پیداوار ہے جس میں عرب تاجر کی حیثیت سے دنیا گھومتے، رنگ رنگ کے لوگوں کو ملتے اور طرح طرح کے عجائبات سے معروف ہوتے تھے۔ خاص قبائلی طرز احساس رکھنے والے ان جہاں گشت عربوں نے دنیا بھر میں جو دیکھا جو سنا وہ اپنے خاص انداز میں قصہ اور حکایات کے روپ میں الف لیلا کی کہانیوں میں یکجان کر دیا۔ محققین نے الف لیلا پر جو کام کیا ہے وہ بہت پھیلا ہوا ہے۔ صدیوں سے الف لیلا انسانوں کے مطالبے میں رہی ہے۔ ایک نسل سے دوسری نسل تک، ایک ملک سے دوسرے ملک تک، اور ایک زبان سے دوسری زبان تک الف لیلا کا سفر 4 اکناف عالم کا احاطہ کرتا ہے۔ دیس کے لوگوں اور محققوں نے اپنے اپنے زمانے میں جادو کے اس پٹارے کے طلسم کے بارے میں کھوج لگانے کی بہت کوشش کی ہے۔ الف لیلا میں بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جو دوسرے ملکوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلاً علاؤالدین اور جادو کے چراغ کو ہی لے لیجئے تو اس کا قدیم ترین سراغ قدیم چین میں بھی ملتا ہے۔ سندباد کی جڑیں قدیم تہذیبوں سے جا ملتی ہیں۔ اس طرح بہت سی کہانیوں، واقعات اور عناصر ایسے ہیں جو عربوں کی سیاحت اور تجارتی سفر کے تجربے کے حوالے سے عربوں تک پہنچنے، اور انہوں نے ان کو اپنا رنگ دے کر الف لیلا میں شامل کر لیا۔
یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ کتابی اور تحریری صورت میں آنے سے پہلے یہ کہانیاں عرب ایک دوسرے کو سناتے تھے، حتیٰ کہ عرب کے معاشرے میں بڑے میلے لگتے، وہاں شاعری کے مقابلوں کے ساتھ ساتھ کہانیاں سنانے کا بھی مقابلہ ہوتا تھا۔ بازاروں اور قہوہ خانوں میں اور سراؤں میں بھی داستان گوئی کی یہ کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ سفر کے مراحل طے کرنے والے قافلے کہیں پڑاؤ کرتے تو کہانیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا، تھکن بھی اتر جاتی اور ذہن بھی تازہ ہو جاتا۔ الف لیلہ کو کس نے پہلی کتابی اور تحریری شکل دی، اس سلسلے میں کسی ایک کا نام نہیں لیا جاتا۔ محققوں نے جو تحقیق کی ہے وہ بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچتی۔ الف لیلہ کو ایک پورے معاشرے، ایک پوری جیتی جاگتی دنیا اور ایک بھرپور تہذیب نے تخلیق کیا ہے۔ تاہم ہمیں محققوں کے حوالے سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ الف لیلہ کو تحریر کرنے کا زمانہ عباسی دور کے خلفاء یا اس کے بعد کا ہے۔ الف لیلہ کے جادو اور طلسم کا اندازہ تو اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ عباسی دور خلافت کے بعد جب یہ تحریری صورت میں آئی تو ساری دنیا میں اس طرح مقبول ہوئی جیسے واقعی جادو سر چل کر بولتا ہے۔ اب تک اس کا جادو قائم ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ الف لیلہ میں سحر ہے، کشش ہے، ایسا جادو ہے جو سب کو اسیر کر لیتا ہے۔ الف لیلہ کے کرداروں نے عالمی ادب کو نئی معنویت، نئی علامتیں اور نئے استعاروں کی دولت سے ہر دور میں مالا مال کیا ہے۔ یہ وہ کردار ہیں جو نہ صرف ایک تہذیب کی پیداوار ہیں بلکہ ہر انسان کے جذبات، امنگوں، حسرتوں، خوشیوں، غموں، جذبہ سیاحت، نفرت، محبت اور ان گنت احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔